بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل شفیق میڈیسن انفو میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی ہارمونز سے متعلق کہ ہارمونز کیا ہوتے ہیں، ان کا جسم میں کیا فنکشن ہوتا ہے اور ان کی کتنی اقسام ہیں، اور یہ باڈی میں کہاں کہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں، اور ان کے کم یا زیادہ ہونے سے کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اور یہ جسم کے افعال اور معاملات کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ہارمونز کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں۔ یہ جسم کے چھوٹے چھوٹے غدودوں سے خارج ہونے والی رطوبت ہوتی ہے۔ جسم کے غدود کیمیائی رطوبت خارج کرتے ہیں۔ اس خاص قسم کی رطوبت کو ہارمونز کہتے ہیں، جو جسم کے مختلف حصوں میں پہنچ کر مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ان غدودوں کی رطوبت براہ راست خون میں مل کر باقی حصوں کے مقام تک پہنچتی ہے، کیونکہ ہارمونز کے باہر نکلنے کے لیے نالیاں وغیرہ نہیں ہوتی۔ اب ہارمون پیدا کرنے والے جو غدود ہوتے ہیں یا گلینڈز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے نام ہم جانتے ہیں۔ تو پہلے ہے تھائرائیڈ گلینڈ، سیکنڈلی پیراتھائرائیڈ گلینڈز، اینڈ تھرڈ نمبر پہ ہے ایڈرینل گلینڈز، نمبر 4 پہ ہے پیچویٹری گلینڈز، اور 5 پہ سیکس ہارمونز، 6 پنکریاز یا لبلبا جس کو کہتے ہیں۔ یہ غدود یا گلینڈ جو ہیں جو جسم میں ہارمونز پیدا کرتے ہیں یا ان کا جسم میں اہم کردار ہے، لیکن اس ویڈیو میں آپ سے پیچویٹری گلینڈ، پیراتھائرائیڈ گلینڈ اور تھائرائیڈ گلینڈ اور پنکریاز یعنی لبلبا سے متعلق آپ سے انفارمیشن شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے پیچویٹری گلینڈ سے متعلق بات کرتے ہیں۔ یہ گلینڈ دماغ میں اس کے نچلے حصے کی جانب واقع ہوتا ہے۔ یہ غدود دماغ کے نیچے سفینائڈ بون کی بالائی سطح کے اگلے نشیب میں ہوتا ہے۔ اس میں اگلے اور نچلے 2 لوتھڑے ہوتے ہیں، جس میں اگلا بڑا اور مستطیل نما ہوتا ہے جبکہ پچھلا گول ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کا سب سے اہم اور بقائے حیات کے لیے ضروری ہوتا ہے، جو کئی قسم کے ہارمونز کو پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے غدودوں کی کارکردگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا اسے ماسٹر گلینڈ آف باڈی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، انٹیریئر اور پوسٹیریئر۔ تو انٹیریئر کی ڈیفینیشن ہم جانتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ پیچویٹری گلینڈ کا اگلا حصہ بڑا اور مستطیل نما ہوتا ہے۔ اس حصہ کے ہارمونز کا تعلق جسم کی نشو و نما اور اعضائے تولید سے ہے۔ چھوٹے حصوں میں اس کی یعنی کہ جو چھوٹے حصوں میں ہوتے ہیں، اس میں زیادتی سے یہ جائنٹزم ہو جاتا ہے، یعنی ہڈیوں کے بڑھ جانے سے قد بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے۔ اس ہارمونز کی کمی سے جسم بڑھنے سے رک جاتا ہے۔ اگر یہ بچپن میں واقع ہو تو انفیٹزم ہو جاتا ہے، جس سے انسان کی حالت بڑی عمر میں بھی بچپن کی سی رہتی ہے۔ اس میں بھی کچھ ہارمونز کا اخراج ہوتا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 پہ ہے اس میں گروتھ ہارمون، یہ جسم میں نشو و نما کا توازن برقرار رکھتا ہے۔ اور سیکنڈلی ہے اس میں تھائروٹروفک ہارمون، یہ تھائرائیڈ کا فعل اس میں تیز ہوتا ہے، جو ایکٹ جو کرتا ہے تھائرائیڈ اس کو یہ بڑھاتا ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہے اس کے ایڈینوکارٹیکوٹروفک ہارمون، یہ ہارمون ایڈرینل گلینڈ کو بوسٹ کر کے اس سے ہارمون کا اخراج کراتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے لیکٹوجینک ہارمون، یہ ہارمون لیکٹیشن یعنی بچوں کو دودھ پلانے کے دوران فعال ہوتا ہے۔ اور نمبر 5 پہ ہے یہ گوناڈوٹروفک ہارمون، یعنی حاملہ عورتوں میں اووری کے اندر کارپوٹس لیوٹم کو تشکیل دیتا ہے۔ اب اس کی جو سیکنڈ قسم تھی پوسٹیریئر پیچویٹری، اب اس سے متعلق بات کرتے ہیں۔ اس میں بھی 2 قسم کے ہارمون کا اخراج ہوتا ہے۔ اس میں ویسوپریسن اور آکسیٹوسن ہوتے ہیں۔ اور ویسوپریسن جو ہے یہ گردوں کے اس میں جو ٹیوبولز پہ عمل کرتی ہے، ٹیوبولز پہ عمل کر کے یہ جسم سے پیشاب کی مقدار کے اخراج کا دارمدار اسی پہ ہوتا ہے۔ اور آکسیٹوسن جو سیکنڈلی ہوتا ہے، یہ وہ ہارمون ہے جو دماغ میں موجود پیچویٹری گلینڈ سے حاصل ہوتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ جو تھائرائیڈ گلینڈ ہے اس سے متعلق آپ سے معلومات شیئر کرتے ہیں۔ یہ تھائرائیڈ گلینڈ جو ہوتا ہے، یہ گلینڈ گردن میں ہوا کی نالی
کے بالائی حصہ کے سامنے واقع ہوتا ہے۔ دیکھنے سے بظاہر یہ ایک لوتھڑا معلوم ہوتا ہے، لیکن خوردبین کے ساتھ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے خانے موجود ہوتے ہیں، جس کے اندرونی خلیوں میں ایک گاڑھا مواد ہوتا ہے جسے کولائڈ کہتے ہیں۔ اس میں جو ہارمون باہر آتا ہے، یعنی جو ہارمون ہوتا ہے، اس کو تھائراکسن کہتے ہیں۔ اس میں آیوڈین ہوتی ہے۔ تھائراکسن ہارمون مناسب جسمانی اور دماغی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ اس ہارمون کی کمی سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب پیراتھائرائڈ گلینڈ سے متعلق بات کرتے ہیں۔ پیراتھائرائڈ گلینڈ جو ہے یہ تعداد میں 4 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں۔ یہ تھائرائڈ کے پچھلی طرف جڑے ہوتے ہیں۔ تھائرائڈ گلینڈ کے ساتھ پچھلی طرف 2 اوپر اور 2 نیچے پائے جاتے ہیں۔ ان غدودوں سے ایک خاص رطوبت پیراتھارمون نکلتی ہے جو ہمارے جسم میں کیلشیم کی مقدار پر کنٹرول کرتی ہے۔ بعض اوقات غدود زیادہ کام شروع کر دیتے ہیں جس سے خون میں کیلشیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور بعض اوقات اس غدود کا کام کمزور پڑ جاتا ہے، یعنی ہڈیوں سے کیلشیم کم ہو جاتی ہے اور ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور ٹوٹ بھی جاتی ہیں، اور خون میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، اور جس میں پٹھوں کا پھڑکنا وغیرہ شامل ہوتا ہے، یعنی ایک ڈیزیز وغیرہ ہے یہ۔ اب پنکریاز سے متعلق بات کرتے ہیں، جس کو لبلبا کہتے ہیں۔ اس غدود سے خارج ہونے والی رطوبت کو انسولین کہتے ہیں۔ یہ غدود چھوٹی آنت کے خام میں واقع ہوتی ہے۔ جب تک یہ غدود کام صحیح کرے، انسان شوگر جیسی موذی مرض سے بچا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ہارمون بھی پیدا ہوتے ہیں جو میٹابولزم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ جگر اور عضلات میں شوگر کو گلائکوجن کی صورت میں جمع کرنے کے کام آتی ہے، پروٹین کو شکر میں تبدیل کرنے میں مدد دیتی ہے، جگر میں موجود گلائکوجن کو گلوکوز میں تبدیل کرتی ہے، شکر کے استعمال کے لیے عضلات کو یہ تیز کرتی ہے۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں یہ ہارمونز سے متعلق یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت مانگتا ہوں۔ اللہ حافظ۔